اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تمام مومنات گرامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، جو مالک سجدہ ہے، جو خالق کون و مکان ارض و سما ہے۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے مل کر ایک صلوات ہدیہ کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا علی کہہ کے جو آغاز ہنر کرتی ہوں، کعبہ قلب کی دیوار میں در کرتی ہوں، اوج بخشا ہے یہی مدحت حیدر نے مجھے، خاک پر رہ کے بھی جنت کا سفر کرتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ذات والا صفات امام علی علیہ السلام ہے، اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آپ کا جا بجا وصف بیان کیا ہے۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں آپ کو انا و علی من نور واحد کہہ کے متعارف کروایا گیا، کہیں نبی خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہیں فرمایا کہ انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے ایسی منزلت ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور کبھی آپ نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، آپ کو مجھ سے ایسی نسبت ہے کہ جیسی جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ تو کئی مقامات پر نبی خدا نے امام علی علیہ السلام کا تعارف کروایا، اور خطبہ غدیر انشاءاللہ کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، جہاں پہ بالکل بات انتہا تک نبی خدا نے اشارہ کر کے، چہرہ دکھا کے، ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو ہماری زبانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جناب مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کچھ وصف بیان کر سکیں، لیکن پھر بھی اپنی سی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہی ہوں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، بے شک اللہ ولی ہے جو مومنوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قانون قدرت یہ ہے کہ پروردگار اپنے تمام کاموں کو وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے، یعنی خود بارش برسانے والا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مدبرات ہیں، کچھ اس کے امر کے پابند ہیں فرشتے کہ جو بارش برسانے کا کام کرتے ہیں، ہواؤں کو چلانا، بادلوں کو اکٹھا کرنا، پانی کا اس کے اندر سامان کرنا، اور جو تمام پورا پروسیس ہے بارش برسنے کا، وہ کسی وجہ سے، یعنی ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے بارش زمین تک آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے غلہ اگنا ہے یا اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، خلقت پروردگار کا جو پروردگار عالم کا انتظام ہے، وہ سب کا سب وسیلے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب جب پروردگار نے کہا کہ اللہ ولی ہے اور وہ مومنوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور میں پہنچا دیتا ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو ظلمات سے نکالنے کا اور نور میں لے جانے کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی پروردگار عالم نے خود بنفس نفیس انجام نہیں دیا ہوگا، بلکہ کچھ ایسے وسیلے بنا دیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے مومن مرد اور عورت اندھیرے سے نکل کے نور تک آ جائے۔ کوئی گنجائش تو ہے نا، ابھی اسلام لے آئے، ابھی مسلمان ہو گئے، ابھی دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، ابھی مومن کا ٹائٹل مل گیا، لیکن ابھی کچھ گنجائش تو ہے نا، ابھی کوئی اندھیرا تو ہے، جبھی تو نور میں لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار خود اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے، سورہ نور کی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ نور ہمیں خداوند عالم نے کچھ ہستیوں کو ایسا اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے کہ ہم جب خدا کی رزاقت
خلاقیت کو سمجھیں تو ان ہستیوں کو دیکھیں، جب ہم خدا کی خالقیت کو سمجھیں تو ان ہستیوں کو دیکھیں، جب ہم خدا کے مہربانی کو، اس کے رحم کو سمجھیں تو ان ہستیوں کو دیکھیں، جب ہم پروردگار کی سخاوت کو دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھیں تو ان ہستیوں کو دیکھیں، وہ ہستیاں جو صفات پروردگار کی مظہر ہیں۔ تو اس کے نور کا بھی تو کوئی مظہر ہے نا، جیسا وہ نور ہے، وہ نور ہم کہاں پہ دیکھیں؟ تو پروردگار عالم نے چہاردہ معصومین کی صورت میں یہ نورانی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جب ہم ان کا نور دیکھتے ہیں، ایسا نور کہ جس نور کے آگے جبرائیل جیسے نوری کی آنکھیں چندیا رہی ہوں اور وہ پوچھ رہا ہو کہ یا رب ومن تحت الکسائے، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ وہ نورانی پیکر کہ جو نہ صرف یہ کہ ظاہری، اگر آپ لوگ سب اپنا مائک میوٹ رکھیں تو میری آواز آپ سب کو آ جائے۔ جس کا بھی مائک ان میوٹ ہے پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس کے نور کا مظہر ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ظاہری نور، آپ دیکھیں کہ ظاہری نور بھی ایسا ہے کہ جب ہم نے ماشاءاللہ ابھی نشست کی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور یہ جملے میں نے وہاں پہ کہے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ جب آتی تھیں عبادت میں، محراب عبادت میں تشریف لاتی تھیں تو آپ کے چہرے سے نور پھیلتا تھا، اور وہ نور جو ہے وہ مکے کے، مدینہ کے در و دیوار کو منور کر دیتا تھا۔ تو یہ تو آپ کے ظاہری نور کا عالم تھا۔ خود نبی خدا کے جسم سے کیسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ اگر اندھیری گلی میں آپ تشریف لے جاتے تھے تو لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جاتے تھے، بلکہ مشہور قول ہے کہ میں اپنی گمشدہ سوئی کو نبی خدا کے پیکر سے منعکس ہونے والے نور کے ذریعے تلاش کر لیتی تھی۔ تو کس قدر آپ کا یہ ظاہری نور ہے جو آپ کے جسم سے ظاہر ہوتا تھا، لیکن ایک باطنی نور ہے، ایک معرفت کا نور ہے، ایک عطا کا نور ہے، ایک کرم کا نور ہے، ایک بندگی کا نور ہے، ایک بخشش کا نور ہے۔ وہ نور بھی ہمیں ان کی ذات سے، یعنی آج ہم ان کا ظاہری نور نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے پردہ کر چکے ہیں، لیکن وہ جو ان کا سلسلہ نورانی باطنی ہے وہ کیسے ہم تک پہنچ رہا ہے کہ ہمارے کردار کو بھی ان کا ذکر منور کر رہا ہے۔ یہ نورانی ہستیاں، خود ہمارا دین دین نور ہے، ہمارا دین دین معرفت ہے، وہ دین نور جو نورانی ہستیوں کی پیروی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ نور اکتسابی نہیں ہے، حاصل کیا ہوا نور نہیں ہے، بلکہ یہ نور وہبی نور ہے، پروردگار کا نور ہے۔ پھر وہی سورہ نور کی آیت کی بات کروں کہ وہی نور جس کا تعارف پروردگار قرآن کریم میں کروا رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کا نور ہے جس نے زمین اور آسمان کو روشن کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں ضرورت ہے کسی ایک ایسے ولی کی۔ اب ولی بھی ہم خود تو نہیں بنائیں گے نا، پھر آ جائیں اپنی پہلی آیت کی طرف، اللہ ولی الذین، بے شک اللہ ولی ہے جو مومنوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وہ یہ کام کسی وسیلے کے ذریعے انجام دے گا، اور جسے بھی اپنا وسیلہ بنائے گا، جسے بھی اپنے عہدے کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جس سے بھی منتخب کرے گا، اس کا نورانی ہونا کتنا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ نورانی نہ ہو تو وہ پروردگار کے نور کو کیسے آگے پھیلائے، کیسے اس نور کے ذریعے سے مومنوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالے اور نور میں لے جائے۔ تو یہ ولی بھی، یہ نورانی ولی بھی خدا ہی منتخب کرے گا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے لیے کسی ایسے کو منتخب کر سکیں کہ جو خدا کے عہدے کو ریپریزنٹ کر سکے، جو خدا کے منصب کو اس طرح سے سنبھال سکے کہ جب اس کو دیکھیں تو خدا کی یاد آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ائمہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ نورانی سلسلہ جو خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا سلسلہ کہ احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نورانی سلسلہ ہے۔ یعنی جب نشاپور پہ امام رضا علیہ السلام نے ایک سلسلہ بیان کیا نا، پورا سلسلہ ذہب جسے کہا جاتا ہے، سونے جیسا سلسلہ، وہ سلسلہ جب آپ نے بیان کیا تو احمد بن حنبل نے اپنے مقام پہ آ کے لکھا کہ یہ وہ نورانی سلسلہ ہے کہ اگر کسی دیوانے پر بھی پڑھ کے پھونک دیا جائے تو ان ناموں کی برکت سے، ابھی ذات کی بات نہیں ہوئی، ابھی کردار کی بات نہیں ہوئی، ابھی شخصیت کی بات نہیں ہوئی، ابھی جو انہوں نے ہدایت کی، جس طرح سے انہوں نے معرفت توحید زمانے کو عطا فرمائی، جس طرح سے انہوں نے تبلیغ رسالت کے لیے، تبلیغ امامت کے لیے، تبلیغ توحید کے لیے جد و جہد کی، اس کی بات نہیں کی، بلکہ صرف ناموں کی بات کی کہ اگر صرف ان ناموں کو کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے۔ ناموں کا اتنا نور ہے، ناموں کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو پروردگار منتخب کرے گا کہ جو وہ ہمارے لیے کسی ایسے ولی کا انتخاب کرے جو ہمیں
نور تک لے جائے، جو ہمیں بلندیاں عطا کرے، جو ہمیں ارتقاء عطا کرے۔ تو دیکھیں پروردگار عالم نے ہمیں چاہیے تو ایک ولی، اور ولایت کا اعلان ہی پروردگار قرآن کریم میں کر رہا ہے۔ کتنی مشہور و معروف آیت ہے، آیت ولایت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پڑھنے کی بات نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنے کی بات ہے۔ اور میرے مولا امیر المؤمنین صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میں نمازوں کا قائم کرنے والا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، انشاءاللہ منتہی ہو جائے گا قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ کہا کہ میں نمازوں کا قائم کرنے والا ہوں۔ مل کے صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وعجل فرجہما، جس نے ذات علی کا اقرار کیا اس نے پورے سلسلے کا اقرار کیا، اور جس نے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے اس پورے سلسلے کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ پھر ہم تھوڑے سے فضائل مولا علی کے اور آگے بیان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ تو اب ولی ہے جو ہمیں نور تک پہنچائے گا۔ وہ نور ہر طرح کا نور ہے، یعنی ہر اندھیرے سے نور میں لے کے آئے گا۔ کفر کا اندھیرا ہو، ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ نفاق کا اندھیرا ہو، ولی نور عطا فرمائے گا۔ شرک کا اندھیرا ہو، ولی نور عطا فرمائے گا۔ ظلم کا اندھیرا ہو، ولی نور عطا فرمائے گا۔ جہالت کا اندھیرا ہو، ولی نور عطا فرمائے گا۔ تو جو نور عطا فرما رہا ہے اس کا ان تمام چیزوں پہ کتنا احاطہ ہونا چاہیے، کتنی دسترس ہونی چاہیے، کتنا تصرف ہونا چاہیے۔ وہ علم پہ تصرف رکھتا ہو، وہ عدل پہ تصرف رکھتا ہو، وہ اسلام پہ تصرف رکھتا ہو، وہ توحید پہ تصرف رکھتا ہو۔ تصرف سے مراد یہ کہ معرفت توحید رکھتا ہو، وہ ایمان پہ تصرف رکھتا ہو۔ اور دیکھیں ہمارا مولا و آقا، ہمارا جس کو ہم نے اللہ کی طرف سے اپنا ولی مانا ہے، وہ ولی ایسا ہے کہ وہ مرد میدان بھی ہے، کل ایمان بھی ہے، صاحب عدل بھی ہے، مسند قضاوت پہ اس کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ ایسا مولا، یہ مولا ہمیں خدا ہی کی طرف سے مل سکتا تھا، ورنہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی ایسے کو منتخب کر سکے۔ ذرا سی بات ہے لیکن ہے اختلاف کی جڑ، یہ فرق آپ سے ہم کو جدا بناتا ہے۔ ہم اس گروہ میں شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں امام خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ کون ہے جو علی کے فضائل کا حصر و احاطہ کر سکتا ہے؟ علی اللہ کی تیغ مسئول ہیں، علی مرد مقبول ہیں، علی نفس رسول ہیں، علی زوج بطول ہیں، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، علی کا دشمن مرتد و مجہول ہے، علی امیر المؤمنین ہیں، علی امام المتقین ہیں، علی شفیع المذنبین ہیں، علی خلیفۃ المسلمین ہیں، علی وسیلہ دنیا و دین ہیں، علی مصطفیٰ کی جان ہیں، علی منار الایمان ہیں، علی معرفت کا آسمان ہیں، علی شمع عرفان ہیں، علی گلشن محمد کے باغبان ہیں، علی کی محبت روح اسلام اور جان ایمان ہے، علی خدا کی برہان ہیں، علی خدا کی شان ہیں، علی اسلام کی آن بان ہیں، علی ناطق قرآن ہیں، علی حافظ قرآن اور جامع قرآن ہیں، ناطق قرآن ہیں، علی کی شان محمد کی شان ہے، علی اولیاء کے سلطان ہیں، علی صداقت کا نشان ہے، علی اولیاء کے امام ہیں، علی کا کلام محمد کا کلام ہے، علی جان اسلام ہے، حق کا امام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کا لقب سر الاسلام ہے، علی کا مولد یعنی علی جس جگہ پیدا ہوئے بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی کی سلطنت دوام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے، اللہ کے نام سے علی کا نام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی معرفت خدا کی معرفت، علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت خدا کی محبت، خدا کی محبت رستہ جنت۔ بس علی سے محبت کیجئے کیونکہ جنت علی کی ہے، علی کے دشمن پہ جنت حرام ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب مولا کائنات کا علم
ہماری جانیں قربان ہو جائیں، مولا کائنات کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا علم قرآن کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے ایک بحر بے کنار کے مقابلے میں ایک ننھا سا قطرہ ہو۔ اللہ کا علم رسول اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کا علم امام علی کے پاس ہے، اور امام علی کا علم ہے کہ جو کائنات میں جہاں کہیں بھی علم نظر آتا ہے وہ سب صدقہ ہے در علی ابن ابی طالب کا۔ علی کی محبت، علی کی معرفت، علی کی عطا ہے کہ آج زمانہ خدا کے نام سے واقف ہے۔ بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا۔ نبی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے، خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ یا علی۔